بھلائیوں سے محبت، برائیوں سے نجات، یہی ہے روح دو عالم، یہی ہے راز حیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دین کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ اس میں دو صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ہم مذکر کا رویہ اختیار کریں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ ہم مسیطر کا رویہ اختیار کریں۔ مذکر اور مسیطر سے کیا مراد ہے؟ مذکر کے معنی ہیں یاد دلانے والا، یاد دہانی کرنے والا، اور مسیطر کے معنی ہیں دروغہ، نگہبان، نگرانی کرنے والا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ جب ہم دین کی دعوت پیش کریں، کسی علم کی دعوت پیش کریں، کسی نظریے کی دعوت پیش کریں، دوسروں کو قائل کرنے کے لیے کوئی بات کہنا چاہیں، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہمارا رویہ دعوت دینے والے کی جگہ پر یاد دہانی کرانے والے کا ہونا چاہیے، محض تذکیر کرنے والے کا ہونا چاہیے، یا اس سے آگے بڑھ کر مسیطر کا یعنی دروغہ کا، نگران کا، کوتوال کا رویہ ہونا چاہیے؟ بات کو مزید سمجھانے کے لیے ہم ان دونوں لفظوں کے اطلاقات کو، ان کی اپلیکیشن کو تھوڑا سا کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ مثلا ہم مسیطر کو دیکھتے ہیں، یعنی دروغہ کو دیکھتے ہیں، تو دروغہ کون ہوتا ہے؟ دروغہ وہ ہوتا ہے کہ جو حکم دیتا ہے، یعنی پہلی چیز اس کے اندر جو موجود ہوتی ہے وہ حکم دیتا ہے، کوئی پیشکش نہیں کرتا، کوئی تبلیغ نہیں کرتا، وہ اصل میں فیصلہ سناتا ہے، حکم دیتا ہے۔ دوسری چیز اس کے حوالے سے یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا، اگر کوئی اس کے حکم کو نہیں مانتا، تو وہ اس پر گرفت کرتا ہے، یعنی اس پر نگرانی کے ساتھ ساتھ وہ اس پر گرفت بھی کرتا ہے، یعنی گویا زبردستی اس کو کسی چیز پر آمادہ کرتا ہے، اس چیز پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا مسئلہ اصلاح نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مسئلہ نظم و نسق ہوتا ہے۔ کسی معاملے کو کنٹرول کرنا، کسی معاملے کو قابو کرنا، کوئی نظم و نسق چلانا اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں دروغہ کی بات کر رہا ہوں، مسیطر کی بات کر رہا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اس کا جو مسئلہ ہے دروغہ کا، مسیطر کا، جو اصل میں ذمہ داری کہہ لیجئے یا اس کا مقام جو ہے، وہ مقام یہ ہے کہ وہ لوگوں پر قانون کو نافذ کرتا ہے، ان کو حدود کا پابند کرتا ہے۔ جس طرح کے مثال کے طور پر حکومت کو یہ پوزیشن حاصل ہے، اسی طرح کسی نظام کو یہ پوزیشن حاصل ہے کہ وہ نگہبانی کرے، نگرانی کرے، کوئی غلط کرتا ہے تو اس پر قانون کو نافذ کرے۔ اس کا کام اصلاً دعوت دینا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ چیز ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا مسئلہ نظم و نسق ہوتا ہے، ان تک کوئی خاص علم، کوئی خاص بات پہنچانا ان کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب دوسری طرف ہم مذکر کو دیکھتے ہیں، مذکر یعنی یاد دہانی والا، تو اس کے حوالے سے انہی پہلوؤں سے دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ تعلیم دیتا ہے، یعنی اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تعلیم دینا، کسی بات کے علم کو دوسرے انسانوں تک پہنچانا۔ اسی طرح اس کے پہلو سے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ سمجھاتا ہے، یعنی اگر کوئی اس کی بات پر عمل نہیں کرتا، اس کے مشورے کو، اس کے علم کو، اس کی تعلیم کو نہیں مانتا، تو وہ اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، ایک دلیل سے، دوسری دلیل سے، تیسری دلیل سے، یہ طریقہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا مسئلہ نظم و نسق نہیں ہوتا، قانون کا نفاذ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے، یعنی کسی نظم کو چلانا اس کا پرابلم نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے دلوں کے اندر بات کو اتار دینا، یہ اس کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آخر میں اگر ہم یہ کہیں، اس کا مسئلہ لوگوں تک بات کو پہنچا دینا ہوتا ہے، بات کا ابلاغ کر دینا ہوتا ہے۔ جس بہترین اسلوب کے اندر وہ بات کو پہنچائے گا وہ اتنی ہی مؤثر ہوگی، لیکن اس سے زیادہ، اس سے آگے بڑھ کر وہ کوئی سٹیپ نہیں لیتا، نہ وہ کوئی گرفت کرتا ہے، نہ وہ کوئی حکم لگاتا ہے، نہ زبردستی لوگوں کو وہ اس کا قائل کرتا ہے کہ وہ اس کی بات پر آمادہ ہو جائیں یا اس کی بات پر عمل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یعنی ایک طرف مسیطر اور دروغہ ہے اور دوسری طرف مذکر ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین نے ہم سے کس رویے کا مطالبہ کیا ہے، یعنی دین دعوت کے حوالے سے ہم انسانوں سے، ہم مسلمانوں سے کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہم کو اگر کوئی بات دوسروں تک پہنچانی ہے، اس کا ابلاغ کرنا ہے، تو ہمیں دروغہ کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، مسیطر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، یا مذکر کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت ارشاد فرمائی ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تم یاد دہانی کرا دو اے پیغمبر، تم یاد دہانی کرانے والے ہی ہو، تم ان پر کوئی دروغہ نہیں ہو، لست علیہم بمسیطر۔